نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم قربانی کورس کا آج پہلا سبق ہے اور آج کے سبق میں آپ قربانی کی تعریف اور اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ قربانی کی تعریف یعنی قربانی کس کو کہتے ہیں اور شریعت میں دین اسلام میں اس کی کیا اور کون سی فضیلتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، تو آج آپ اس چیز کو پڑھیں گے۔ فرمایا قربانی کی تعریف، قربانی کے جانور کو عربی میں اضحیہ یا اضحیہ یا اضاحی یا ضحیہ، ضحایا، اضحاد یا اضحیٰ کہتے ہیں۔ یعنی لغت میں اضحیہ ہر اس جانور کا نام ہے جسے قربانی کے دن ذبح کیا جاتا ہے۔ اس آخری لفظ کے اعتبار سے اس دن کو یوم الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن کہتے ہیں۔ تو عید الاضحیٰ کا معنی بھی یہ ہے کہ قربانی والا عید، تو یوم الاضحیٰ کا معنی ہے قربانی والا دن۔ تو لغت میں یعنی اس جانور کو کہتے ہیں یا اس دن کو کہتے ہیں جس دن قربانی اللہ کے راہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ خاص عمر کے مخصوص جانور کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے مخصوص وقت میں مخصوص شرائط اور سبب کے ساتھ ذبح کرنے کو اضحیہ کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خاص عمر کے مخصوص جانور کو، یعنی قربانی صرف مخصوص جانوروں میں ہوتی ہے، ہر قسم کے حلال جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص عمر کے جانور اللہ کے راہ میں قربان کیے جاتے ہیں، تو اس خاص قسم کے جو جانور ہیں اس میں بھی ایک خاص قسم کی عمر کی قید ہے، تو وہ خاص قسم کی عمر ہوگی تو اس جانور کو اللہ کے راہ میں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ مخصوص وقت میں، قربانی کے ایک اپنا ایک ٹائم ہے کہ 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 10، 11، 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک کا وقت ہے، اور 10ویں ذی الحجہ کو نماز عید کے بعد سے لے کر جو ہے وہ 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک یہ قربانی کا وقت ہے۔ اور مخصوص شرائط کے ساتھ اور مخصوص اسباب کے ساتھ ذبح کرنے کو اضحیہ کہتے ہیں۔ تو یہ قربانی کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی کہ خاص عمر کے خاص جانوروں کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے خاص وقت میں خاص شرائط کے ساتھ ذبح کرنے کو اضحیہ یعنی قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کرنے کی فضیلت، سب سے پہلے فضیلت اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس لیے مقرر کی کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، یعنی اللہ نے جو انہیں عطا فرمایا ہے ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر اللہ کی رضا کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کو اللہ نے ہر امت کے لیے فرض قرار دیا گیا تھا، مقرر کیا تھا کہ اللہ کے لیے قربانی پیش کرو۔ اسی طرح عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم انه لتأتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واضلافها وان الدم يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فطيبوا بها نفسا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر کو
یعنی 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور بے شک اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، پس خوشخبری سے اپنے دلوں کو مطمئن کر لو۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جو بھی آپ قربانی کرتے ہیں تو یعنی 10 ذی الحجہ کو یعنی قربانی کے ایام میں 10، 11، 12 اللہ کے لیے قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ یہ جو قربانی کرتے ہیں آپ جس جانور کا، یہ جانور اسی شکل میں اس کے بالوں کے ساتھ، اس کی کھروں کے ساتھ، اس کی سینگوں کے ساتھ روز قیامت انسان کے لیے آئے گا، اور انسان کے وزن اعمال میں یہ وزن ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے یہ جو ہے اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اپنے دلوں کو مطمئن کر لو، یعنی خوشی کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی پیش کرو۔ دوسری روایت ہے عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کی حیثیت کے بارے میں، اس کی لوجک کے بارے میں، اس کی اصلیت کے بارے میں صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس قربانی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہیں، یہ قربانی ان کا طریقہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں اس قربانی کرنے میں کیا ملے گا؟ قربانی کرنے سے ہمیں کیا فضیلت حاصل ہوگی؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اور صحابہ نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول اون کے بدلے کیا ملے گا؟ ظاہر ہے بکری وغیرہ کے تو بال ہوتے ہیں، مینڈے وغیرہ کے جو اون ہوتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ تو اس حدیث میں ایک تو یہ بیان فرمایا کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور دوسری بات یہ فرمایا کہ اس کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ رب العزت جو ہے وہ قربانی کرنے والے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح قربانی نہ کرنے کی وعید۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو وسعت ہو اور وسعت کے باوجود قربانی کے ایام میں قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ کتنی بڑی جو ہے وہ وعید ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ یہاں تیسری بات، یہاں سب سے پہلی بات تو قربانی کی تعریف ہو گئی، اس کی فضیلت ہو گئی، اور اس کی نہ کرنے والوں پر کیا وعیدیں ہیں وہ بیان ہوا۔ اور اب یہ ہے کہ قربانی کی تاریخ، جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے کسی حلال جانور کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنے کی ابتدا ہوئی ہے۔ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے کی تھی۔ حابیل نے ایک مینڈے کی قربانی پیش کی، اور قابیل نے اپنے کھیت کی پیداوار سے کچھ غلہ وغیرہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ حسب دستور آسمان سے آگ نازل ہوئی، حابیل کے مینڈے کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ قربانی قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھی کہ جس کی قربانی کو اللہ قبول فرماتے تھے تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے ایام میں
جانور کا خون بہانے کے بجائے کوئی عمل کرنا، صدقہ کرنا یا اسی طرح کسی غریب کی مدد کرنے کے بارے میں اس طرح کے لوگ یہ باتیں استعمال کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ قربانی کے ایام میں اللہ کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں، لہذا قربانی کے ایام میں جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا واجب ہے، اور اس کے بدلے میں رقم صدقہ کرنا یا کسی کی امداد کر دینا کافی نہیں۔ ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا وجود ختم نہیں ہوگا بلکہ قربانی نہ کرنے کا گناہ ہوگا۔ تو یہاں تک یہ پہلا سبق تھا ہمارے فہم قربانی کورس کا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔